السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے بے برکتی کے اسباب پر۔ ہر تیسرا آدمی یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے، جی کماتے بہت ہیں، آمدنی بھی ہے، پیسے آتے بھی ہیں، لیکن خرچ کہاں ہو جاتے ہیں، جاتے کہاں ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا، کوئی برکت نہیں ہوتی، پیسے بچتے نہیں ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، آئیے آج ہم انہی اسباب پر بات کرتے ہیں۔ 14 کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ان کے کرنے کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ 14 کام ہم آج چھوڑ دیں، انشاءاللہ گھر میں برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ جب تک وہ 14 کام نہیں چھوڑیں گے، گھر میں خوشحالی اور برکت کبھی نہیں آ سکتی، پیسہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ جی ہاں، پہلا سبب، سب سے پہلا کام جو بے برکتی کو کھینچ کر لاتا ہے، وہ ہے فقیر کو جھڑکنا، مانگنے والوں کو، محتاجوں کو ڈانٹ دینا۔ کسی نے کوئی سوال کیا، کوئی چیز مانگی، اس کو ڈانٹ دیا۔ سائل کو ڈانٹنے سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت جھڑکیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، مانگنے والے سے اچھی بات کر دینا اور اسے درگزر کر دینا، یہ اس خیرات دینے سے بہتر ہے جس میں اذیت اور تکلیف ہو۔ تو لہذا کوئی بھی اگر آپ کے در پر، آپ کے دروازے پر آ گیا ہے مانگنے والا، آپ اس کو بے شک کچھ نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو جھڑکیں بھی نہ۔ اگر جھڑکیں گے تو گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ دوسرا سبب جو بے برکتی کو کھینچ کر لے آتا ہے، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف برکت ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی، مومن کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم گھروں میں خوشحالی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو مساجد کے اندر فضول اور دنیاوی باتوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ تیسرا سبب بے برکتی کا باعث جو بنتا ہے، وہ کھانا ننگے سر کھانا۔ ننگے سر کھانے سے بھی کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، برکت نہیں رہتی۔ یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہماری مائیں بہنیں جب کھانا کھائیں، ہمارے بزرگ اور بھائی کھانا کھائیں، سر کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ مائیں بہنیں سر پر دوپٹہ لے لیا کریں۔ مرد حضرات اول تو دستار، نہیں تو ٹوپی، ورنہ کسی اور صافے وغیرہ سے سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، ورنہ کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ چوتھی بات جو بے برکتی کو کھینچ کر لے آتی ہے، وہ ہے اپنی اولاد کو گالی دینا اور اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا۔ اپنی اولاد کو گالی دینے سے بھی گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور ان کو بد دعا دینے سے بھی گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے جب آپ اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہوں تو وہ قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے وہ، اور اولاد کا نقصان ہو جائے، تو اس سے گھر سے برکت بھی ختم ہو جائے گی، اولاد کے لیے بھی نقصان ہے، آپ کے لیے بھی نقصان ہے۔ لہٰذا اگر ہم گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو نہ گالی دیں، نہ ان سے جھگڑیں۔ پانچویں بات جو بے برکتی کو گھسیٹ کر گھر میں لے آتی ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں نحوست چھا جاتی ہے۔ جس گھر کے افراد میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو، بات بات پر وہ جھوٹ بولیں، وہ گھر بھی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ بھی ہے، تو گناہ کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھی ہوتی ہے اللہ کی۔ تو جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر رحمتیں کب ہوں گی؟ جس گھر میں جھوٹ بولا جائے وہاں اللہ کی لعنت برسے گی، رحمت نہیں برسے گی۔ لہٰذا اگر گھر میں ہم خوشحالی چاہتے ہیں تو جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑنا پڑے گا۔ چھٹا کام جو بے برکتی کو کھینچ کر گھر میں لے آتا ہے، وہ ہے صبح کے وقت سوئے رہنا۔ نماز بھی نہ پڑھی، نماز کے بعد کوئی ذکر و اذکار بھی نہ کیے، یا نماز پڑھ کر فوراً سو جانا، یہ بھی بے برکتی اور نحوست کا سبب بنتا ہے۔ صبح کے کاموں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ صحیح ترمذی شریف میں حدیث پاک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کے صبح صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما،
صبح کو اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم سو رہے ہوں گے تو ہمیں اس سے کہاں حصہ ملے گا؟ تو لہذا اگر گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں تو صبح کی نماز باجماعت ادا کریں، نماز کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اتنی دیر میں سورج بھی نکل آ جائے گا، اس کے بعد آپ بے شک سو جائیں۔ ساتواں کام جو بے برکتی کو گھر میں کھینچ کر لے آتا ہے وہ ہے نماز قضا کرنا۔ نماز قضا کرنے سے صرف نہ رزق میں بے برکتی ہوتی ہے بلکہ انسان کی زندگی عمر میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کو کبھی بھی قضا نہ کریں، وقت پر ادا کریں۔ نماز کو قضا کرنا اس سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ آٹھویں بات جو بے برکتی کو کھینچ کر لاتی ہے وہ ہے گانا بجانا، گانا سننا، یہ بھی بے برکتی کا باعث ہے، یہ گناہ کا کام ہے اور اس گناہ کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا گانے بجانے سے بھی بچنا چاہیے اور گانے سننے سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے تو گھر میں کبھی بھی خوشحالی اور برکت نہیں آ سکتی۔ نویں بات جو بے برکتی کو گھر میں گھسیٹ کر لے آتی ہے وہ ہے مہمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اگر کوئی مہمان گھر میں آ گیا تو تنگ دل ہو جانا اور اس سے نفرت کرنا، نفرت سے اس کو دیکھنا، یہ بھی گھر میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ مہمان تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے، وہ اپنا حصہ، اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے۔ دیکھیے نا، اگر مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے چائے کا انتظام کرتے ہیں، بوتل کا انتظام کرتے ہیں، بسا اوقات اس کے لیے کوئی اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اگر مہمان نہ آتا اچھے کھانے کا انتظام نہ کرتے تو اس مہمان کی وجہ سے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ مہمان کی برکت ہے۔ مہمان برکت اور اپنا حصہ ساتھ لے کر آتا ہے، لہذا کبھی بھی مہمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ورنہ گھر سے بے برکتی اور نحوست کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اور جو چیز بے برکتی کا باعث بنتی ہے وہ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ بغیر وضو کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کچھ قرآن پاک یاد ہے، زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاتھ لگائیں گے تو رزق سے برکت اٹھ جائے گی، نحوست چھائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہاتھ لگائیں۔ بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ لگائے گا تو گناہ ہوگا، اس گناہ کی نحوست اور بے برکتی اتنی ہوگی کہ رزق میں بھی بے برکتی آ جائے گی۔ اور چیز جو بے برکتی کا باعث بنتی ہے، کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، پانی پینا ہے، چائے پینی ہے، کوئی فروٹ کھانا ہے یا کھانا کھانا ہے، بغیر بسم اللہ کے کھائیں گے تو اس سے بھی برکت اٹھ جائے گی، بلکہ ایسے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ لہذا اگر گھر میں ہم خوشحالی چاہتے ہیں تو کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ 12ویں چیز جو بے برکتی کا سبب بنتی ہے وہ ہے بغیر غسل کیے کوئی چیز کھانا پینا۔ غسل فرض ہو جائے، آپ کو پتہ ہے غسل فرض ہے، پھر بھی آپ نہ کریں غسل، گھر میں رہیں، سوئے رہیں اور کوئی چیز کھا پی لیں، کھانا کھا لیں، تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست رہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں وہ بندہ رہتا ہو جس پر غسل فرض ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا، جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، فرمایا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ جب رحمت نہیں آتی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے بغیر غسل کیے کوئی چیز کھا پی لینا بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ 13ویں چیز جو بے برکتی کو گھر میں لے آتی ہے وہ ہے برتن کو صاف نہ کرنا۔ جس برتن میں ہم نے سالن کھایا، کوئی چیز کھائی، اس کو اچھی طرح صاف نہ کرنا، یہ بھی بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ جس برتن کو صاف کر لیا جائے وہ برتن کھانے والے کے لیے دعا کرتا ہے، جب برتن دعا کرتا ہے تو پھر برکت آئے گی۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، ورنہ برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ 14ویں اور آخری چیز جو بے برکتی کا سبب بنتی ہے وہ ہے اپنے گھر والوں سے لڑنا جھگڑنا۔ گھر میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بات بات پر تکرار،
یہ بھی بے برکتی اور نحوست کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اس سے گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے، جتنا مرضی کما کر لائیں نہیں پتہ چلے گا وہ کہاں گیا۔ لہذا اگر ہم گھر میں برکت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ان 14 کاموں سے بچنا ہوگا۔ نہیں بچیں گے تو کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکیں گے۔